تو پاکستانی فوج کا ستارہ جو مریخ ہے میں جو نئے آرمی چیف صاحب تشریف لائیں وہ لوگ اب سامنے آئیں گے۔ کسی ایک ستارے کا 8 سال کے لیے بادشاہت کے خانے میں بیٹھنا اب ملک میں آرمی چیف کی صورت میں آئیں گے، یہ اپنی محنت اور اپنی لگن سے پہنچ رہے ہیں اور افواج پاکستان اور سٹرونگ۔ میرے خیال میں ان کا مشکل وقت شروع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ اس وقت پاکستان کے ذائچے میں جو تمام ستارے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا 12 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک تبدیلی کی باتیں کریں گے۔ تو یہ جو تبدیلی کی باتیں ہیں یہ اب شروع ہو چکی ہیں۔ ذائچے میں آج تمام سٹارز تبدیلی کی سمت میں اپنی کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ جب پاکستان کے ذائچے میں ان کمیونیکیشن کو، ان ستاروں کی آپس میں نظرات کو پڑھا جائے تو ایک تو یہ پاکستان میں ایک نئی شخصیت کی آمد کی اطلاع دے رہے ہیں، اور جو نئی شخصیت ہمارے پاکستان میں آ رہی ہیں ان کے متعلق ذائچہ کیا بتا رہا ہے؟ ذائچہ ان کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں اب تبدیلی کا جو حل ہے وہ بہت گہرا چلے گا، اور اس کے نتیجے میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو بھی اب تبدیلی کا حل ہے وہ بہت گہرا چلے گا۔ تو اس تبدیلی کی سمت میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی کسی قوم کا، کسی ملک کا ستارہ ہوتا ہے وہی اس کی افواج کا ستارہ ہوتا ہے۔ تو پاکستانی فوج کا ستارہ جو مریخ ہے وہ اس وقت تمام ستاروں کے ساتھ اپنی ٹرائنگل قائم کر رہا ہے۔ سورج اور زحل، عطارد اور زہرہ، یہ سب ستارے آپس میں پازیٹیو نظرات قائم کر رہے ہیں۔ اس کا میرا ایک اندازہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو نئے آرمی چیف صاحب تشریف لائیں گے، ایک تو وہ بہت محنتی شخصیت آنے کی طرف ذائچہ جائے گا، بہت محنتی آدمی آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آ کے اپنے دفتر میں بیٹھ جائیں گے، جب وہ بیٹھیں گے تو ان کے بیٹھنے کے کچھ عرصے بعد، اپنی گرپ پوری حاصل کرنے کے بعد، وہ میرے خیال میں قانون اور آئین کے اوپر عمل کو بہت سٹرونگ کریں گے، اور جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں، جو لوگ پاکستان کا وقار خراب کرنے میں انوالو ہیں، ان کے خلاف میرے خیال میں یہ سخت کارروائی ہونے کی طرف بھی ذائچہ جاتا ہے۔ اور یہ جو آرمی چیف آئیں گے یہ قانون اور آئین پہ 100% عمل کرائیں گے، اور ان کی شخصیت کا جو سب سے زیادہ پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج کے لیے جو ان کی شان و شوکت ہے اس میں بہت اضافے کا باعث بنیں گے۔ بہت ساری باتیں جو ہے یہ اقدامات اٹھائیں گے جس کے ساتھ آنے والے وقت میں اور صورتحال بہتر ہوتی جائے گی۔ کچھ باتیں میں یہاں کروں گا، کچھ باتیں کرنے سے معذرت ہوں کیونکہ وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں پہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ وہ لوگ اب سامنے آئیں گے، اور ان کا تعلق مریخ سے ہے۔ جو میں نے بات کی تھی کہ 1976 سے لے کے 82 تک جو سٹارز ہیں ان کا وقت اب پاکستان میں شروع ہو گیا ہے۔ میرے پاس بہت سارے ذائچے میں نے بنائے ہیں اور میں اب ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ذائچے آ رہے ہیں۔ ان تمام ذائچوں میں جو سٹرونگ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں 4 ستارے جو ہیں وہ بادشاہت کے خانے میں آئے گئے، یہ صورتحال رہی۔ اس میں جو سب سے بڑے ستارے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہوا کہ یورنس جو تھا یہ یہاں بادشاہت کے خانے میں پہنچا، یہ یہاں رہا، بادشاہت کے خانے میں رہا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یورنس بادشاہت کے خانے میں 8 سال کنٹینیو رہا۔ اب ان 8 سالوں میں یہ وہ وقت تھا جب مشتری بھی اپنے شرف کے برج میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ زحل بھی اپنے شرف میں آیا، سورج بھی اپنے شرف میں آیا، چاند بھی اپنے شرف میں آیا، عطارد بھی اپنے شرف میں آیا۔ گو کہ یہ مختلف وقت میں آتے رہے، لیکن کسی ایک ستارے کا 8 سال کے لیے بادشاہت کے خانے میں بیٹھنا تاریخی بات ہے۔ تو
یہ جو شخصیت ہمارے اب ملک میں آرمی چیف کی صورت میں آئیں گے، ان کا تعلق بھی جو ہے ان ستاروں کا اثر ان پہ بھی ہے، اور یہ اب ذائچہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں جو مریخ بادشاہت کے مقام پہ آیا 76 سے لے کے 1982 82 تک، یہ جو وقت تھا اس میں جس بندے نے اپنی ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ورک کیا، ان میں مجھے لگتا ہے ہمارے آنے والے آرمی چیف کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے بھی بڑی محنت کی، آج یہ جہاں پہنچ رہے ہیں یہ اپنی محنت اور اپنی لگن سے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے آنے سے پاکستان مزید ترقی کی سمت میں جائے گا اور افواج پاکستان اور سٹرونگ۔ دوستو، جب میں ان کے نئے آنے والے آرمی چیف کا، جن کا مجھے نام نہیں پتہ، نہ میرے پاس ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، لیکن میں تو پاکستان کے ذائچے میں سے آنے والے وقت کی پریڈکشن کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کی شخصیت کا اندازہ کرتا ہوں ان ستاروں کو ملا کر، جو 76 سے لے کے ٹیل ٹوڈے اپنے وقت میں آتے رہے جاتے رہے، ان کو میں ملا کر پڑھتا ہوں، تو مجھے ایک ایسی شخصیت کی آمد کی اطلاع دے رہی ہے جو اس قدر سٹرونگ ہیں، جیسے آپ کسی کشتی میں 20-22 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو کشتی ہے وہ بیچ مطلب اپنا دریا میں پہنچتی ہے، تو کشتی کا مالک جو ہے اگر کشتی میں سوراخ کی کوشش کرتا ہے تو سب لوگ اسے اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے، کیونکہ انہیں اپنی جو ہے زندگی بہت عزیز ہے، چاہے وہ کشتی کا مالک ہے۔ تو یہ جو ذائچہ ہے آنے والے وقت میں آرمی چیف کا، وہ بڑا سٹرونگ آ رہا ہے۔ تو یہ جو کشتی میں سوراخ کرنے والے لوگ ہیں، میرے خیال میں ان کا مشکل وقت شروع ہو گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کی افواج پاکستان کی ترقی اور ان کی نیک نامی اور ان کی شہرت میں اضافے کی توقع ہے، اور پوری دنیا میں ان کو مانا جائے گا، اور ان کی صلاحیتوں کی ایک زمانہ معترف ہوگا کہ انہوں نے یہ کیا۔